بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فإنه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی قوم داؤد کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، اور انہوں نے اس پر ایک غلطی کی، یعنی ایک ہیلہ بنایا اور اس ہیلے پر عمل کر کے اپنے لیے شکار کو حلال کر لیا۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت ایمان لائے تھے، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جب انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، اپنے فقیروں، اپنے درویشوں، اپنے جوگیوں کو اپنا معبود نہیں ٹھہرایا تھا۔ ہم نے اپنے مولویوں، عالموں، محدثوں اور مفتیوں کو اور مفسروں کو ہم نے اپنا معبود نہیں بنایا تھا، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے جوگیوں کو اپنا معبود ٹھہرا لیا تھا۔ تو انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم نے ان کی صرف پیروی کی تھی، ہم نے ان کو اپنا معبود نہیں ٹھہرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کرنا ہی تو ان کو معبود بنا لینا ہے، کیونکہ واضح رہے کہ قرآن کریم کے اندر جا بجا ایک الفاظ آتا ہے کسی کو پکارنا، وہ خواہ دعا کے لیے پکارنا ہو یا عبادت کے لیے پکارنا ہو، اس پکارنے سے مراد ایک ہی مراد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی سے دعا مانگنا یہ بھی تو عبادت ہے، لیکن اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے مدد مانگی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے اس وقت بھی آپ کی جو جرح ہوتی تھی پہننے کی لڑائی کے وقت میں، ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ مدد تو کوئی بھی کسی سے مانگ سکتا ہے، لیکن مدد مانگنے کی 3 شرطیں ہیں۔
سب سے پہلی شرط جس سے مدد مانگی جائے اس کو یعنی وہ اس مدد کو کرنے پر قادر ہو. دوسری شرط جس سے مدد مانگی جائے وہ حاضر ہو. اور تیسری شرط جس سے مدد مانگی جائے وہ زندہ ہو. مردہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی جو اس کی مردے کے اندر جو ہے کوئی خاصیت نہیں ہوتی. نہ وہ حاضر ہوتا، نہ وہ زندہ ہوتا، اور نہ وہ کسی کی مدد کر سکتا. البتہ اس کی مدد زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے اس کی مدد زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے صدقہ و خیرات کر کے. عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا کہ اگر کوئی زندہ ہے اور اس کے اندر ہماری مدد کرنے کی استقامت ہے، وہ ہم کو 500 روپے دے سکتا ہے، تو ہم اس سے 500 روپے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 2-4 دن کو 10-5 دن کو آپ ہمیں 500 روپے دے دیں، 5000 روپے دے دیں، 5 لاکھ روپے دے دیں، جیسی جس کی اوقات اور جیسی جس کی ضرورت ہو. تو اس کو کہتے ہیں، اس کو عبادت کے لیے پکارنا نہیں، بلکہ یہ ایک قرض لینا ہوتا ہے جس کی شریعت کے اندر گنجائش بھی ہے اور صحابہ کرام کے اندر بھی پایا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لے لیا کرتے تھے. تو عزیز دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے مولویوں کو جو اپنا معبود ٹھہرا لیا تھا، وہ اس لیے ٹھہرایا تھا کہ انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو کتاب اللہ اور قول رسول کے سامنے اگرچہ وہ حرام بھی ہو اس کو انہوں نے حلال ہی قرار دیا، اور جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دے دیا اگرچہ وہ کتاب اللہ اور قول رسول کے نزدیک حلال ہو لیکن اس کو انہوں نے حرام ہی سمجھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کو ہم کسی اور کی بات کو ترجیح دیں. جیسا کہ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اگر آج ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی شریعت میں بخاری اور مسلم کے اندر تو نماز کا طریقہ یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے، احادیث صحیح ہیں، لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا قول یہ ہے، ہمارے مولویوں کا قول یہ ہے، ہمارے محدثوں کا قول یہ ہے، ہمارے مفتیوں کا قول یہ ہے، اور ہمارے مفسرین کا قول یہ ہے. عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تمام مولویوں کو، تمام مفتیوں کو، تمام عالموں کو، تمام محدثین کو، تمام مفسرین کو اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کو بڑا مان لیا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننا اور ان کی باتوں کو مان لینا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل نہ کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، گویا انہی کو معبود ٹھہرانے کے برابر ہوتا ہے. عزیز دوستو، ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو ہے جمعے کے روز وہ کھڈے بناتے، یا بعض روایات میں آتا ہے وہ جال لگا لیتے اور بعض روایات میں آتا ہے وہ کانٹے ڈال لیتے. لیکن قرآن کریم کے اندر جو تفسیروں کے اندر ہے وہ کوئی لمبی چوڑی کہانی اس کے اندر جو ہے ذکر نہیں کی گئی ہے، کیونکہ اس میں اشارہ کافی ہے. کیونکہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو تمام کے تمام یہودیوں میں مشہور ہے، اور تورات کے ذریعے بھی اور زبور کے ذریعے بھی، اور ممکن ہے کہ یعنی کہ تورات اور انجیل کے ذریعے، اور ممکن ہے کہ زبور کے ذریعے بھی وہ جو ہے موجود ہو کہیں نہ کہیں ان کی روایات کے اندر. اس لیے اس کا اشارہ ہی کافی تھا، اور سینہ بہ سینہ بھی چلی آ رہی تھی کہ ہماری اتنی بڑی قوم کو، اتنے سارے لوگوں کو اللہ نے انسانی شکلوں کو، ان کی جو ہے شکلوں کو تبدیل کر کے بندر کی شکلیں بنا دیا تھا. اور وہ اس لیے بنایا تھا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کے لیے کوئی نہ جو ہے اس طرح کے ہیلے بنائے تھے.
آج ہمارے اندر بھی ہیلے بنائے جاتے ہیں، آج ہمارے اندر بھی ہیلے پائے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ان ہیلوں کو چھوڑ دیں اور قرآن کو اس طریقے سے مانیں جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو نازل فرمایا ہے، اور حدیث کو اس طریقے سے مانیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے طریقے کو ان طریقوں پر مانیں جن طریقوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے، صرف ان طریقوں کو مانیں۔ اور اگر کوئی صحابی اس جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل رہا ہو تو یا تو تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہو گیا ہو تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اگر تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق نہ ہوا ہو تو ہم اس ایک یا دو صحابی کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف احادیثوں کو دیکھیں کہ ہم جن حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا موضوع ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یا ان میں راوی کمزور ہیں، ان حدیثوں کو دیکھیں۔ ہم صرف احادیث صحیحہ کو دیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد، یعنی اسی کی وجہ سے جب وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور یعنی جمعے کے روز جال لگاتے یا کھڈے کھودتے یا کانٹے ڈالتے اور اتوار کے دن نکالتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے گویا ہم نے ہفتے کے روز شکار کیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جتنے مکر کرنے والے ہیں ان سے بہتر تدبیر جانتا ہے کرنی، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عزیز دوستو، وہ ہمارے ہیلوں کو بھی جانتا ہے، ہماری مکاریوں کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے اندر جتنی منافقت ہوتی ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہدایت کے راستے کھولے، یعنی جماعتیں دو بن گئی تھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، دو جماعتیں بن گئی تھیں، اور ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو ان کو سمجھاتی تھی، اور دوسری جماعت وہ تھی جو ان کی باتوں کو نہیں مانتی تھی۔ چنانچہ وہ بالکل الگ الگ ہو گئے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک دیوار کھینچ کر بالکل الگ ہو گئے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی برائی کو نہیں چھوڑتا تھا، انبیاء کرام کی عادت ہوتی تھی تو انبیاء کرام یہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہم پر بھی نہ آ جائے، اس لیے تو ہمارے یہاں سے دور ہو جا۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے سوا فضائل اعمال ہی کے اندر ایک روایت پیش کی جاتی ہے، سند میرے سامنے سے ابھی نہیں گزری اس کی، کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا بگاڑ پیدا ہوا وہ اسی بات کو لے کر کے ہوا تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا، برائی کرتا تو لوگ اس کو سمجھاتے، لیکن اس کو سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانتا تو ان کے ساتھ ملنا جلنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا برابر ویسا ہی رکھتا جیسا کہ وہ اس سے پہلے رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قلوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، ان سے الگ رہنے کا حکم ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک دوسری حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس کی موافقت کرتا ہے، جو جس سے محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا اور حشر کے اندر اسی کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اسی کے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، نیک لوگوں سے اور اچھے لوگوں سے اپنے تعلقات بنائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لوہار کے پاس بیٹھے گا تو دھواں اور چنگاریاں اس کی طرف آئیں گی، اور اگر کوئی عطر فروش کے پاس بیٹھے گا تو یقیناً خوشبو اس کے پاس پہنچے گی، اور جب وہ وہاں سے اٹھ کر کے گھر کو بھی آئے گا نا تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ بھائی تو نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے، کیونکہ وہ خوشبو والے کے پاس سے اٹھ کر کے آیا ہے۔ اسی طریقے سے دیندار لوگوں کے پاس بیٹھو گے، دیندار لوگوں کی صحبت اٹھاؤ گے تو یقیناً ان کے اثرات تمہارے اندر اور ہمارے اندر میں پائے جائیں گے۔ لیکن دینداری سے مراد قرآن اور حدیث والے ہیں، اور اس کے سوا کوئی نہیں۔
جو قرآن اور حدیث سے ہٹ گئے ہوں وہ اگرچہ کتنا ہی لمبا کرتا اور کتنا ہی چھوٹا پاجامہ پہنے اور سر پر ٹوپی بھی رکھتے ہوں اور داڑھی بھی مضبوط ہو اور ان کے اعمال قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکراتے ہوں اور اپنے اماموں اور اپنے بزرگوں کے اقوال کے مطابق ہوں، تو عزیز دوستو اس کو ہم دیندار نہیں کہتے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین اللہ تبارک تعالیٰ نے بزرگوں میں، مولویوں میں، عالموں میں نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر رکھا ہے۔ بزرگ وہ ہے جو قرآن پر عمل کر رہا ہو، بزرگ وہ ہے جو حدیث پر عمل کر رہا ہو۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا ایسا، ان کی شکلوں کو تبدیل کیوں کیا۔ ان کی شکلوں کو تبدیل اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا کہ جو موجود لوگ ہیں، جو یہاں موجود ہیں یعنی زندہ ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے لیے بھی عبرت کا مقام بن جائے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں جو ان کے بعد پیدا ہوں گے، یعنی آج تک، ہم تک، ہماری اولادوں تک اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا جو ہے ایک مقام بن جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے اندر جو ہے یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے اندر میں اپنے ہیلے گھڑنے اور ہیلے بنانے کا جو انجام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو عزیز دوستو دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے موقع اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات میری زبان سے نکل گئی ہو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے نکال بھی دے اور اسے معاف بھی کر دے، اور جتنی باتیں صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہم سب کو عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔